اقتدار صرف اللہ کا ہوگا. ایک انسان کو حق نہیں ہے کہ دوسرے کے اوپر اپنا اقتدار رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے وضاحت کر دی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے. دیکھیں نہ سید صاحب اللہ کے نزدیک اچھے ہیں, نہ شیخ صاحب, نہ کوئی حضرت. کون اچھا ہے؟ جو متقی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ جس کا تقوی بہتر ہے وہ میرے سے زیادہ نزدیک ہے. اور تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزارنا اور اللہ نے جن چیزوں کے لیے منع کیا ان سے بچ کے چلنا. تقوی کے مفہوم میں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ اللہ کے جس چیزوں کی ممانعت ہے ان سے بچنا اور جن چیزوں کا حکم ہے اس کے ساتھ جڑ کے چلنا, یہ تقوی ہے. یہ قانون غیر متبدل ہو, یعنی کسی یعنی جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کے دین ہے یہ تبدیل نہیں ہوتا ہے ہر حالت میں, جس کی وضاحت قرآن کریم میں ایک ماہ میں بڑی صفائی سے ہے کہ گواہی سے کبھی انکار مت کرو اور سچ بات کہو, بھلے ہی اس سے تمہارے گھر والے یا تمہارے ماں باپ متاثر ہوتے ہوں. یعنی حق پہ رہو, اس سے یہ مت سوچو کس پہ ضرب پڑے گی, کس پہ ضرب آئے گی. یہ قانون تبدیل نہیں ہوتے. اس کی حدود میں رہنے والے اس قانون کی اطاعت کریں گے, یعنی مکمل اطاعت میں رہیں گے. اس کے مطابق چلنے کے خوشگوار نتائج بھی سامنے آ جائیں اور اس کی خلاف ورزی کرنے کے نقصانات بھی واضح ہوں. یعنی اگر اس کی اتباع کریں گے, ان قوانین کے تحت چلیں گے تو ایک خوشگوار انداز زندگی آپ کے سامنے آئے گا. اب یہاں پہ وضاحت ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا یعنی یہ دیکھ لیں کہ مسلم ممالک یا اسلامی ممالک کے ہاں آج سے 800 سال پہلے کے حالات کیا تھے اور آج کے حالات تھے. آج سے 800 سال پہلے یعنی اسپین کی ہار کے بعد, سقوط اسپین جس کو کہا جاتا ہے, دی فال آف اسپین, اسپین کی حکومت ختم ہونے کے بعد سے مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ دوسرے زمرے میں آتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف چلیں گے, اور جس کا وضاحت پچھلی آیتوں میں کی گئی کہ جب آپ قرآن سے ہٹ گئے, اللہ کے قوانین سے ہٹ گئے, تو تمام تباہیاں بربادی ہمارے اوپر آ گئی. جب ہم اس میں تھے تو دنیا میں ہر طرح سے نہ صرف حکومت ہماری تھی, ہر شعبے میں مسلمان آج سے 1000 سال پہلے اعلون میں سے تھا, جس کا قرآن نے وعدہ کیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو حکومت تمہاری ہے, بادشاہ تمہاری ہے. دین اسلام ان تمام شرائط کو پورا کرتا ہے. اگر اس نظام کو نافذ نہ کیا جائے تو یہ مذہب بن جاتا ہے, یعنی چند ارکان اور رسومات کا مجموعہ. یعنی جب دین کو دین کی شکل سے آپ ہٹا دیتے ہیں اور چند ارکان پہ ٹکا دیتے ہیں تو اس کو مذہب کہا جاتا ہے. کیونکہ مذہب بھی لفظ عربی کا ہے, قرآن کریم میں اسلام کے لیے مذہب کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا, دین کا استعمال ہوا ہے. کیونکہ دین از اے ہولسٹک ٹرم, ایک مکمل اصطلاح ہے. تمام انبیاء علیہ السلام دین خداوندی ہی لائے, لیکن ان کے بعد ان کے نام لیوا اسے مذہب میں تبدیل کر دیتے ہیں. اسلام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے. خارجی کائنات میں دین خداوندی از خود جاری و ساری ہے, جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ کائنات میں ہر جگہ اللہ کا قانون یعنی اس کا دین چلتا ہے, کیونکہ اشیاء کائنات قانون خداوندی کی اطاعت کے لیے مجبور ہیں, کیونکہ ان کا یہ حکم ہے, اللہ کا یہ حکم ہے, ان کے اوپر جو بائنڈنگ ہے, ان کے پاس چوائس نہیں ہے. چوائس صرف انسان کے پاس ہے. انسانی دنیا میں یہ نظام انسانی ہاتھوں اور منشا سے قائم ہوگا, کیونکہ یہاں ہماری منشا شامل ہوگی. کیونکہ ہماری یہ منشا اگر ہے کہ ہم اللہ کے قوانین پہ چلیں تو ہم اس پہ چلیں گے, لیکن اگر ہماری منشا یہ ہے کہ ہم اپنے خواہشات پہ چلیں, جو دل چاہتا ہے وہ کریں. کیونکہ دیکھیے اتباع صرف 2 ہے, اور یہ ایسا بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ جس کے بیچ میں گرے نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیجئے, اس میں گرے نہیں ہے, ملاوٹ نہیں ہے. یا تو اتباع اللہ کی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ جہاں ملاوٹ ہوتی ہے وہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور کبھی معاف نہیں کرتا شرک کو. اتباع 100% اللہ کی ہے, یعنی قانون ہے تو اللہ کا ہے, میرا رب ہے تو اللہ ہے, یعنی لا الہ الا اللہ. اور ملاوٹ ہو گئی تو پھر زبان لا الہ الا اللہ ہوتا رہے, لیکن عمل میں وہ لا الہ الا اللہ اس انداز سے رہی رہا. دین کے مطابق زندگی بسر کرنے پر دنیا ہی جنت آخرت تک, ورنہ دنیا ہی جہنم اور آخرت بھی جہنم. کیونکہ دین سے ہٹ جائیں گے تو اس دنیا میں بھی جہنم ہے. ہر آدمی پریشان ہے, ایک آگ ہے, بے چینی ہے. آپ سڑک پہ دیکھ لیجئے, ہر آدمی غصے میں ہے. کسی کو ذرا سا چھیڑ دیجئے فوراً گالی دے گا, تھپڑ مار دے گا, غصے میں. ٹھنڈے لوگ کتنے ملتے ہیں. یہ غصہ کیا ہے؟ فرسٹریشن, بے چینی. کس چیز کی بے چینی؟ کہ کچھ خواہشات پوری نہیں ہوئی, یہ چاہتا تھا نہیں ہوا. گویا وہ اس حد تک انسان خدا بننا چاہتا ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کیوں نہیں ہوا, یہ دکان چاہیے تھی کیوں نہیں ملی, یہ کاروبار چاہیے تھا کیوں نہیں ہوا, اس میں اتنا پیسہ لگایا تھا کیوں نہیں ملا, فلاں جگہ یہ بات کیوں نہیں ہوئی. گویا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری خواہش کے اعتبار سے سارے کام چلیں. یہی وہ گھٹن اور جلن ہے جس نے آج نفرتوں کو, غصے کو پیدا کیا ہے.
اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان سوائے اللہ کے ذکر کے، لا تطمئن القلوب الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز سے دلوں کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ یقین جانے کہ جب یہ بات اللہ نے کہہ دی ہے تو حق ہے، یعنی کسی اور طریقے سے آپ لاکھ میوزک سن لیجئے، ڈسکو میں چلے جائیے، ٹی وی دیکھتے رہیے، سر دھنتے رہیے، جو آج کی ہماری نسل کر رہی ہے کہ ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں اور یوں ہلتے ہوئے جاتے ہیں۔ میں کالج میں دیکھتا ہوں اکثریت چلے آ رہے ہیں اسی طرح سے، جانوروں کی طرح زندگی ہے۔ ان بچوں کو کوئی یہ ٹوکنے والا نہیں ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، یہ تمہارے ہیڈ فون کیا کہہ رہے ہیں۔ ہر وقت ایک عجیب مستی کا عالم ہے، لائف از اے فن، اٹس مائی لائف، یہ سلوگنے چل رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب چپ ہیں، ماں باپ چپ ہیں، ممبر چپ ہے، مسجد چپ ہے۔ مجھے آپ چند خطبے جمعے کے مجھے یاد ہیں جس میں ان مسائل کو کسی نے ایڈریس کیا ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اب صورتحال بے حد بدلی ہے۔ اب کچھ مساجد ایسی ہیں جس میں باقاعدہ اس طرح کی تبلیغ ہوتی ہے، لیکن ایک عرصے تک ہم خاموش رہے، ہم نے ان چیزوں کو ہونے دیا۔ ہر جمعے میں ہم وہ اللہ کے احکامات سنتے رہے جن کو ہم سمجھتے نہیں تھے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، ان آیات کو ہماری اکثریت اس طرح پہچانتی ہے خطبہ ختم ہو گیا، اٹھنے کا وقت ہے، یہ اس طرح پہچانی جاتی ہے، جبکہ اللہ کا احکام حکم ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل قائم کرو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور احسان کرو۔ ہمارے احسان کا انداز کیا ہے؟ کسی کے ساتھ تھوڑا سا ہم نے بھلا کیا، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمر بھر شکر گزاری میں رہے، سلام کرتا رہے، حضرت ارے صاحب مائی باپ آپ کے کرم سے میرا کاروبار کھڑا ہو گیا، آپ کے کرم سے میری بچی بیمار تھی ٹھیک ہو گئی، آپ نے مدد کر دی۔ اور جہاں وہ یہ کہنے سے بھولا، ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا احسان فراموش آدمی ہے، سور کا بال ہے، آنکھ میں سور کا بال ہے، طوطا چشم ہے، میاں میں نے دیکھنا اس کے آڑے وقت پہ کیا کیا، اور اب پہچانتا نہیں مجھے۔ جبکہ جو وہ کر رہا ہے، آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ احسان کر کے جتانے سے اچھا ہے کہ احسان نہ کرو۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ احسان کر کے اگر جتاتے ہو تو نہ کرو احسان۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تم نے احسان کیا ہے اور تم جانتے ہو کہ اس کا ہاتھ تنگ ہے تو اچھا یہ کہ اس کے سامنے نہ پڑھو، یعنی تم اس کے سامنے نہ پڑھو تاکہ اسے شرمندگی نہ ہو۔ اور اگر تم اس کا وہ احسان یعنی جو تم نے قرض دیا اگر چھوڑ دو تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ میں عین ترجمہ آیت کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے، یعنی اسے چھوڑ دو، اسے جانے دیجئے۔ یہ احسان کا انداز ہے اسلام کا۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹا سا خدا بنا لے، وہ ہم نے احسان کر دیا تو ہر بار یاد رکھے کہ صاحب آپ نے تو بڑا کمال کر دیا میرے ساتھ۔ اللہ کا حکم احسان کرنے کا، اور ایک چیزوں میں خاص طور سے کیونکہ وقت کا میں توجہ چاہوں گا کہ جن چیزوں کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن المنکر والفحشاء والبغی، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے آپ کو فحش سے۔ اس کو خاص طور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج فحاشی کا دور ہے اور ہمارے گھر گھر ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں۔ آج کون سا گھر ہے، چند گھر ہوں گے خوش نصیب جن کے گھروں میں ٹیلی ویژن یا یہ کیبل کی لعنت نہیں ہے، یا جن کے چیٹ باکسز نہیں چلتے، انٹرنیٹ نہیں چلتے، اور ان کے سرفنگ بچے کیا کرتے ہیں چیک کر کے دیکھ لیجیے۔ میرے ہاں تو جو اسٹاف روم کے کمپیوٹرز ہیں وہ کئی دفعہ وائرس پکڑ لیتے ہیں کیونکہ ٹیچنگ اسٹاف میں سے چلے جاتے ہیں ان سائٹس کے اوپر لوگ سرچ کرنے کے لیے یا ان کو استعمال کرنے والے۔ فحش چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، ہم اس کے روکنے کا کچھ ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ فحش کو روکو۔ آج فحاشی کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ حقیقتاً اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ علاقے میں، گلی میں کہیں چلے جائیے، نظر اٹھا کے نہیں چل پائیں گے، کیونکہ ہماری بہنوں کی اکثریت اس طرح کا لباس پہنتی ہے کہ وہ سی تھرو ڈریس ہے، وہ باریک کپڑا جس کو بچپن میں مجھے یاد ہے کہ دوپٹے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تو اس کی شلواریں بنتی ہیں، اور اس میں مجھے وہ واقعات بھی یاد ہے کہ اگر کوئی نیک خاتون درزی کے اس کپڑے کو لے جا کے استر کے لیے کہتی ہے تو درزی مذاق اڑاتا ہے کہ استر لگواؤ گی اس میں۔ یعنی دیکھیے کس حد تک بدائی اور برائی پھیل چکی ہے کہ درزی مذاق اڑاتا ہے، وہ جو ڈریس ڈیزائنر ہے وہ مذاق اڑاتی ہے کہ یار کیا عورت ہے، یہ تو بیکورڈ لوگ ہیں پڑھے۔ ہم اس سے ڈر جاتے ہیں، ہم چلن میں چلتے ہیں۔ تو یہ فحاشی کا دور ہے۔ ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فحش سے منع کرتا ہے، لیکن فحش کی طرف سے ہم غافل ہیں۔ کتنی چھوٹی سی آیت ہے لیکن کتنی خوبصورت۔
قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور کسی راستے کے چکر میں پڑو گے، کسی اور دین کے چکر میں پڑو گے، کسی اور قانون کے، یعنی اپنے بنائے ہوئے قانون لے کے آؤ گے۔ دیکھیے اپنے بنائے ہوئے قانون کی ایک مثال اور آپ کو دوں، آج اس وقت ایک ریسیشن کا دور ہے، گراوٹ کا، پوری معیشت دنیا بھر کی پوری اکانومی ہلی ہوئی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ پورا مالیاتی نظام باطل نظام ہے، انسان کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ وہ نظام ہے جو انٹرسٹ بیسڈ اکانومی جسے ہم کہتے ہیں، ربا پہ قائم ہے۔ اسلامی نظام زکوٰۃ کا نظام تھا جس کو آج تک ہم قائم ہی نہ کر سکے، کیونکہ زکوٰۃ ہی کو نہ سمجھے، نہ اس انداز سے اس کا استعمال کیا۔ معاف کیجیے گا اس جسارت کے لیے، لیکن مجبور ہوں یہ کہنے پہ، کیونکہ زکوٰۃ کو ہم نے خیرات اور صدقات کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب بڑھاوا ہے، گروتھ ہے، ہم نے سماج کی گروتھ اور بڑھوار کے لیے اس فنڈ کو استعمال ہی نہیں کیا۔ اس فنڈ کو ایک ڈیولپمنٹ فنڈ کے طور پہ کسی علاقے میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس فنڈ کی مدد سے کہیں پہ کوئی کوآپریٹو اسٹور نہیں کھولے جاتے، ہم غریب کو پیسہ دے دیتے ہیں صدقہ و خیرات کے لیے کہ زکوٰۃ کی رقم، اس رقم سے اس غریب کے لیے روزگار ہم کھڑا نہیں کرتے کہ اس کو ایک مشین لگوا دیں، اس کا کارخانہ لگوا دیں تاکہ یہ صاحب روزگار ہو جائے۔ زکوٰۃ گروتھ فنڈ ہے، ڈیولپمنٹ فنڈ۔ ربا کا سسٹم کامیاب ہے لیکن آج لڑکھڑا رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ اگر ہم اسلام کا نظام کھڑا کر سکیں مالیات کا، اگر وہ لوگ ہوں جو اس نظام کو سمجھتے ہوں اور اس کو امپلیمنٹ کر سکیں، وہ بھی ایک ٹریجڈی ہے جو اس وجہ سے نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ بڑی اہم آیت ہے اور بہت عمدہ ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جو شفا ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی جو یہ قلب جو دل ہمارے سینے میں ہے اس کی ہر چیز کی شفا اس نصیحت کے اندر ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی جو ایمان لے آیا اس قانون میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور کہہ دو کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے یہ آئی ہے، اس پر وہ خوشی منائیں، یہ اس تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہت اہم آیت ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس ہر چیز سے بہتر یہ کتاب ہے، تم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہو۔ آج دنیا میں ہم لوگ کیا جمع کرتے ہیں؟ مال جمع کرتے ہیں، عزت و شہرت اور اقتدار جمع کرتے ہیں، پاور، یا جم میں جا کے صحت کو اکٹھا کرتے ہیں، یا بیوٹی پارلرز میں جا کے غلط فہمی مبتلا ہوتے ہیں کہ حسن کو سدھارتے ہیں، یعنی یہی چیز جو ہے جس کو آدمی جمع کرتا ہے بنیادی طور سے مال اور اقتدار، منی اینڈ پاور۔ ان سب چیز سے بہتر جب اللہ نے کہہ دیا قرآن ہے تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو سب سے بہتر یہ